اتنا بڑا مقام میرے آقا نے فرمایا کہ جو اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ اگر کوئی دن میں 70 مرتبہ دیکھے، ایک روایت میں 100 مرتبہ دیکھے، فرمایا اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اتنے حج کا ثواب۔ اس سے ذرا وہ نوجوان درس حاصل کریں کہ سرکار تو محبت کی نظر کی تلقین کرے، اور ہم گھورتے ہوئے بگڑے ہوئے چہروں کے ساتھ ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو دیکھتے ہیں، جس سے ماں باپ لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں کہ بیٹا غصے میں آ گیا ہے، بہت غصیلا ہے، کوئی بدتمیزی نہ کر دے، ہماری عزت اتار کے ہاتھ پہ نہ رکھ دے۔ بیچارے گھبرا جاتے ہیں، ان کا خون خشک ہو جاتا ہے، ان کے دماغ کی رگیں کھچ جاتی ہیں۔ ایسی اولاد کو سوچنا چاہیے آج اپنے ماں باپ کو اس ٹینشن میں مبتلا کر کے، اس تکلیف میں مبتلا کر کے آپ نے اپنی طاقت اور جوانی کا احساس تو دلا دیا، لیکن کل بروز قیامت کیا ہوگا؟ اسی طریقے سے ایک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی اپنی ذاتی ترقی سے اوپر چلا جاتا، ماں باپ تربیت نہ کر سکے، ماں باپ اچھا نہ پڑھا سکے، ماں باپ والد صاحب کاروبار نہ کروا سکے، اور وہ لکھ پتی کروڑ پتی ہو گیا، تو پھر وہ بعض اوقات تانے دیتے ہیں جو کچھ کیا اپنی محنت سے۔ آپ نے کیا کیا؟ ہمارے آپ نے کیا کیا؟ ارے والدین نے آپ کو دنیا میں لانے کا وسیلہ اور ذریعہ بن کر سب کچھ کیا ہے، اگر آپ نہ ہوتے آپ دنیا میں نہ آتے۔ آپ کے والدین نے آپ کے لیے بہت ہی بڑا عمل کیا ہے کہ والدہ 9 مہینے تک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر پیدائش کی صعوبتیں اور سختیاں جھیلتی ہے، تب کہیں جا کے آپ دنیا میں آئے، اور پھر آپ بستر پہ پیشاب کرتے ہیں، آپ بستر پہ گندگی کرتے ہیں، سردیوں کے دن بھی ہوں، ماں ہمیں ٹھنڈے پانی کے اندر لے کے نہیں جاتی، خود ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالتی، بچے کو صاف کرتی ہے اور اس کو رکھتی ہے۔ پھر لڑکھڑاتے قدموں سے جب چلے ہیں تو لپک لپک کے ماں نے ہی تو سنبھالا تھا، ماں نے ہی تو سہارا دیا تھا، والد صاحب تو انگلی پکڑ کے لے کے چلے تھے، اور انہیں جب پال پوس کر جوان کر دیا تو کیا یہ بڑا انعام نہیں ہے؟ کیا یہ بڑا کرم نہیں ہے؟ کہ یہ کافی نہیں تھا کہ ہم یہ کہیں کہ آپ نے ہمیں کاروبار کروایا، فلاں کے باپ نے دیکھو اس کو کاروبار کروایا، فلاں کے ابا نے سفارش کی اس کو نوکری ملی، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ جو کیا ہے میں نے اپنے بلبوتے پہ کیا۔ خدا کی قسم اپنے بلبوتے پر ظاہراً اگر آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، اگر آپ غور کریں گے اس کے پیچھے بھی آپ کے ماں باپ کی پرخلوص دعاؤں کا سہارا ہوگا۔ اگر وہ سہارا نہ دیتے تو پھر معاملہ ایسا نہ ہوتا۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے، ان کی خدمت کریں، کوشش کیجیے کہ کبھی ان کے سامنے غصے کا اظہار نہ ہو، تلخ لہجہ نہ ہو، ایسے الفاظ نہ کہیں جس سے ان کے دل ٹوٹیں۔ اگر آپ وہ پاؤں دبوانا چاہتے ہیں پاؤں دبائیں، اگر کوئی علاج معالجے کی ضرورت ہے جتنا افورڈ کر سکتے ہیں ان کا علاج معالجہ کروائیں، جو شریعت کے دائرے میں رہ کر حکم دیں اس کو بجا لائیں۔ یہ خدمت کا ایک مذہب اسلام نے تصور دیا ہے، جس کو اگر میں خلاصتاً کہوں تو اللہ نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ اپنے ماں باپ کو اف مت کہو اور ان کو ڈانٹو مت۔ تو یہ علماء نے فرمایا یہاں پہ تلفظ اف مراد نہیں ہے، بلکہ جب اف کہتے ہیں تو اس سے اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ آج کے اس درس کی برکت سے اگر آپ ایک چیز اپنا لیتے ہیں، ایک چیز میرے لیے بھی ثواب جاریہ ہوگی، مینجمنٹ کے لیے بھی ہوگی، جنہوں نے انعقاد کیا ان کے لیے بھی ہوگی انشاءاللہ، کہ آج جا کر بستر پہ لیٹ کے غور کر لیں کہ ہمارا کون سا عمل ہمارے ماں باپ کے لیے باعث اذیت و تکلیف بن رہا ہے۔ آپ کا گھورنا، آپ کی زبان، آپ کا رویہ، آپ کا پاؤں پٹکنا، دروازے زوروں سے بند کرنا، ان کی نصیحتوں کو اگنور کرنا، ایسے جملے کہنا جس سے ان کو ان کی کمزوریوں کا احساس ہو۔ اگر اللہ نے کسی وجہ سے آپ کو مقام و مرتبہ دے دیا، آپ کو بڑا منصب مل گیا، پیسہ مل گیا، تو اپنے ماں باپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، جس کا خود ان کو بھی احساس ہو جائے کہ اب بیٹے کی نگاہیں بدل چکی ہیں۔ بیوی کی اس طرح فیور کہ اس میں ماں کی دل آزاری ہو یا باپ کے لیے تاخیر کا پہلو نکلتا ہو، کوئی ایک چیز بھی اگر آپ کو محسوس ہو تو فوراً اپنے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ ان گناہوں پر توبہ کا ترتیب وار طریقہ یہ ہے کہ پہلے ماں باپ کے قدموں کو پکڑ کے معافی مانگ لیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں۔ اگر ماں باپ اس کے جواب میں آپ کو ڈانٹے ڈپٹے سن لیں، بڑے باپ کے بننے کی کوشش نہ کریں کہ نہیں میں جاؤں گا تو طنز ہوگا، میں جاؤں گا ڈانٹے ڈپٹیں گے، بھائی کون جائے ماں کے پاس، کون جائے ابا کے پاس، کوئی بات سن لیں، اور اس کے بعد پھر خالصتاً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اور صرف توبہ کرنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ مطلوب شرع حقیقتاً توبہ کے بعد اس پر استقامت،
پھر اس کے بعد ساری زندگی ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے کچھ کلمات نکلے، برا نکلے. اور انشاءاللہ جب آپ ایسا کریں گے دعاؤں کے مستحق ہوں گے اور انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بڑی ترقی پائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا اسے ذہن میں محفوظ رکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قابل عمل نکات ہیں ان کو اپنی عملی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں نے گورنمنٹ جاب اختیار کی ہے، شاید ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ گورنمنٹ نے 2 بجے کا ٹائم لکھا ہے کہ کم از کم آپ کو اسکول میں رہنا ہوگا، یعنی جو ٹیچنگ ٹائم ہے. لیکن ٹیچرز بعض نہیں آتے، بعض لیٹ آتے ہیں، بعض 2 بجے سے پہلے چلے جاتے ہیں. اور کیا مجھے پورا ٹائم وہاں گزارنا ہوگا؟ جبکہ جب میں نے ہیڈ ماسٹر سے بات کی تو انہوں نے کہا بھائی سب ایک دوسرے کو دیکھ کے ایسے ہی کرتے ہیں، اور بعض اوقات بچوں کو بھی جلدی چھٹی دے دیتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر ساری دنیا زنا کرے تو ہم زنا نہیں کریں گے. سارے شراب پینے لگ جائیں تو کیا ہمارے لیے شراب پینے کا جواز پیدا ہو جائے گا؟ یقیناً نہیں. اگر سارے گھروں کو لوٹنے لگیں تو کیا ہم بھی گھروں کو لوٹنے لگیں گے؟ نہیں. تو بس جواب یہ ہے کہ اگر سارے دنیا غلط کام کر رہی ہے، آپ کو شرعی تقاضا پورا کرنا ہی ہوگا. جب ایک شخص کسی ادارے سے خاص ٹائمنگ کے اندر وابستہ ہو جاتا ہے، اس کی سیلری لیتا ہے، تو اس کو اجیر خاص کہتے ہیں. اب اجیر خاص جب آپ بن گئے تو 2 وجوہات کی بنا پر آپ کو تنخواہ ملے گی. آپ تنخواہ کے مستحق ہوں گے، ورنہ تنخواہ کا پیسہ لینا حرام ہوگا. پہلی چیز تو یہ کہ جو ٹائمنگ ہے اس میں آپ اس مقام پر حاضر رہیں، چاہے کام نہ ہو. چنانچہ اگر صبح فرض کر لیں 8 بجے اسکول لگتا ہے اور 2 بجے تک، تو آپ کو اس ٹائمنگ میں وہاں پر موجود رہنا ہی ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ جو کام سپرد کیا جائے وہ کام کرنا ہوگا. اب اگر اس کے اندر اسٹینڈرڈ مقرر تھے کہ آپ کو اعلیٰ درجے کا کام کرنا ہے تو اعلیٰ درجے کے کرنا ہوگا، پھر آپ تنخواہ کے مستحق ہوں گے، ورنہ نہیں. اور اگر کچھ طے نہیں ہوا تو درمیانے درجے کا تو کرنا ہوگا. ایک اعلیٰ ہوتا ہے، ایک درمیانے درجے کا، بالکل بیکار قسم کا. تو کم از کم اوسط درجے کی ٹیچنگ تو آپ کو کرنی ہی ہوگی. اور یہ ٹیچرز اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ بعض اتنا خوبصورت پڑھاتے ہیں کہ بچوں کو پڑھنے کے بعد ٹیوشن سینٹر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو تھوڑا پڑھاتے ہیں اور تھوڑا جان بوجھ کر مس کر دیتے ہیں، وہ مطلب یہ کہ بعض اوقات اشارے کر دیتے ہیں ٹیوشن سینٹرز کی طرف. اور بعض ایسا پڑھانے والے ہوتے ہیں جو بالکل سر سے گزر جاتا ہے، بچے بس یوں دیکھتے رہتے ہیں اور ٹیچر کا پتہ نہیں چلتا کب اس نے شروع کیا کب ختم کیا. ناراض متوں کو ٹیچر، لیکن ایسا کرتے ہیں. اب اس کے یا تو صلاحیت نہیں ہوتی، سفارشوں سے آ جاتے ہیں وہاں پر. اور یہی ہوتا ہے کہ بچوں کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا، پیرنٹس آ کے تو بولتے ہیں بھائی ایسے کلاس میں سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ ہمارے پاس ٹیوشن سینٹر میں بھیجیں. تو یہ اس طرح. تو اگر فرض کر لیں کہ کوئی خاص اس میں لیول طے نہیں ہوا تو اوسط درجے کا پڑھانا واجب ہے، ورنہ آپ تنخواہ کے مستحق نہیں ہوں گے. لہذا اب اگر کوئی جاتا ہے، لیٹ آتا ہے کچھ، آپ اپنے وقت پر آئیں، ٹھیک 2 بجے وہاں سے نکلیں، چاہے وہ سارے بچوں کو بھگا دیں، لیکن آپ کو وہاں پر اپنا ٹائم سپینڈ کرنا ہوگا، تبھی آپ تنخواہ کے مستحق ہوں گے. اگر آپ جان بوجھ کر نہیں آئے، اس دن کی سیلری آپ کو نہیں ملے گی. اگر آپ 1 گھنٹے پہلے نکل گئے تو آپ جو پوری سیلری اس کو 30 سے ڈیوائڈ کریں تو پر ڈے کا نکل آئے گی سیلری. اور اس میں جو جتنے آورز ہیں، اگر 5 گھنٹے 5 سے اس کو تقسیم کریں تو ہر گھنٹے کا آپ کو آپ کی سیلری کا مطلب اماؤنٹ نکل آئے گا. اگر 1 گھنٹہ آپ لیٹ ہوئے یا پہلے چلے گئے، اتنا اماؤنٹ آپ کو مائنس کرنا واجب ہوگا، ورنہ آخرت میں وبال جان ہے. یہ جتنے بیچارے گورنمنٹ امپلائی ہوتے ہیں، خاص طور پر ٹیچرز، خاص طور پہ پسماندہ علاقوں کے ٹیچرز کہ سالہ سال سے تنخواہیں لے رہے ہیں، نہ بچوں کو پڑھاتے ہیں نہ کچھ، یہ آپ کو راحت و سکون بس عارضی ہے. یہ اتنا بڑا وبال ہے کیونکہ اس میں حقوق العباد کے مسائل بھی ہیں، اور آپ کو میدان معاشر میں جب کھڑا کر کے آپ کی نیکیاں اس پیسے کے بدلے میں نکالی جائیں گی تو پھر وہاں پتہ چلے گا کہ کس قدر ہم نے نقصان کا سودا کیا تھا. اس لیے خدا را اللہ اس کے رسول کو اہمیت دیں، ماحول کو نہ دیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ نہ دیکھیں، لوگ دنیا کس طرف جا رہی ہے اس کو چھوڑ دیں. دنیا بھی یہ رہ جائے گی، لوگ بھی یہ رہ جائیں گے، ان کی باتیں بھی رہ جائیں گی. آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو وہاں بالکل قرآن و حدیث میں بیان کردہ طریقے کے مطابق، اصول کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا. دنیا کی آپ مثال نہیں دے سکتے کہ اللہ تعالیٰ سب بھاگ گئے تھے اس لیے میں بھی بھاگ گیا. تو بھئی آپ کے لیے تو قرآن و حدیث تھا، نہ کہ یہ لوگ شریعت تھے آپ کے لیے. امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. باب یصلی المغرب 3 فی السفر، یعنی سفر میں مغرب کی 3 رکعت پڑھی جائیں گی، اس کا باب. 1091 نمبر حدیث پاک تھی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب آپ کو سفر میں جلدی روانہ ہونا ہوتا تو آپ مغرب کو مؤخر کر دیتے. یعنی ویسے تو مغرب کا وقت شروع و فوراً پڑھی جاتی ہے، لیکن کہتے ہیں جب سرکار کو کہیں سفر پہ جانا ہوتا تو مغرب کو مؤخر کرتے، آگے تک لے جاتے، دیر سے یعنی عطا کرتے، حتیٰ کہ مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھتے. سالم کہتے ہیں جنہوں نے ان سے روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب سفر میں جلدی روانہ ہونا ہوتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتے.
تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے، اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو عرب کنٹریز میں ایسے ہی ہے، کسی کو جانا ہو کہیں سفر پہ وہ مغرب پڑھیں گے، ساتھ ہی عشاء کی نماز بھی پڑھ لیں گے مغرب کے وقت میں، اور سفر پہ روانہ ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ فقہ حنفی کی روشنی میں بالکل غلط طریقہ ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی جو حدیث پاک ہیں اس میں یوں نہیں ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں 2 نمازیں جمع کی، وہ صرف مزدلفہ میں ہوا ہے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے وقت میں مغرب کی نماز کو ادا فرمایا اور ادا کی نیت سے ادا فرمایا۔ اور اب بھی حاجی ایسے ہی کرتے ہیں کہ جب آپ میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف چلتے ہیں، غروب آفتاب کے بعد وقوف عرفہ ختم کر کے آپ چلتے ہیں مزدلفہ کی طرف، تو راستے میں نہ وہاں نماز پڑھتے ہیں نہ راستے میں، بلکہ جب مزدلفہ میں پہنچتے ہیں عشاء کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے تو پھر پہلے مغرب پڑھتے ہیں، پھر عشاء پڑھتے ہیں عشاء کے وقت میں۔ لیکن اس کے علاوہ جو عام دنوں کے بارے میں حدیثیں جیسے یہ جمع کی گئی ہیں، اس میں جہاں یہ ذکر کیا گیا کہ مغرب عشاء کو ملا کے پڑھتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں مغرب کے وقت میں پڑھی گئی اور عشاء کے وقت میں پڑھی گئی۔ تو یہاں پر جو بظاہر 2 نمازوں کو جمع کرنا ہے، ہم کہتے ہیں جمع حقیقی نہیں ہے، جمع سوری ہے۔ جمع حقیقی کا مطلب تو یہ ہے کہ 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر دینا، اس طرح کہ پہلی کا وقت نکال کر اس کو دوسری کے وقت میں ادا کرنا، اس کے ساتھ ملا لینا، یا دوسری کو اس کے وقت سے پہلے پڑھ لینا پہلے والی نماز کے ساتھ ملا کر، یہ حقیقی طور پہ جمع کرنا ہوتا ہے۔ اور جمع سوری کا مطلب ہوتا ہے کہ صورت اور شکل کے اعتبار سے جمع ہے، لیکن ایک دوسرے کے وقت کا لحاظ رکھا گیا ہے، ایک دوسرے کے وقت میں چیز کو داخل نہیں کیا گیا۔ جیسے آپ مغرب کو بالکل آخری وقت میں پڑھیں، پھر فوراً عشاء کا وقت شروع ہو جائے تو متصلاً عشاء پڑھ لیں، اس میں مغرب کے وقت میں ہے، عشاء کے وقت میں ہے، لیکن چونکہ یہ بالکل آخری وقت میں اور یہ بالکل اول وقت میں پڑھی گئی تو بظاہر دونوں ملی ہوئی ہیں، اسے کہتے ہیں جمع سوری۔ تو احناف کے نزدیک جمع سوری جائز ہے، جمع حقیقی جائز نہیں ہے، اور اس کے اوپر بہت سارے دلائل ہیں، اس تفصیل میں جانے کے بجائے قوی دلیل آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں نمازوں کے اوقات کو مخصوص کر دیا ہے، اسی وقت کے اندر ان نمازوں کو ادا کیا جائے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 238 میں ہے حافظوا علی الصلوات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی ان کے اوقات میں ان کو ادا کرو، اس کی شرح یہ ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک مومنوں پر نماز کو اس کے وقت میں فرض کیا گیا ہے، یعنی مقرر شدہ وقت میں نمازوں کو ادا کرنے کا حکم ہے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ نے مقرر شدہ وقت میں ادا کرنے کا حکم دے دیا گیا تو پھر وقت کے اندر ہی ادا کی جائے گی۔ اب اس میں یہی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ مغرب کو آخری وقت میں پڑھ لیں اور عشاء کو فوراً جیسے ہی ٹائم شروع ہو اول وقت میں پڑھ لیں، تو جمع سوری ہے، یہ شرعاً جائز ہے، ورنہ جمع حقیقی کا ہم انکار کرتے ہیں۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، 1092 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مغرب اور عشاء کو مزدلفہ میں جمع کر کے پڑھا ہے۔ آپ اسی طرح کہتے ہیں پڑھا کرتے تھے۔ سالم کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مغرب کی نماز کو مؤخر کر دیا، ان کو آگے کر دیا تھا۔ انہیں ان کی بیوی صفیہ بنت عبید کی موت کی خبر دی گئی تھی، وہ ان کی تعزیت کے لیے جا رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ نماز پڑھیے، انہوں نے کہا چلتے رہو۔ میں نے ان سے کہا نماز پڑھیے، انہوں نے کہا چلتے رہو۔ میں نے ان سے کہا نماز پڑھیے، انہوں نے کہا چلتے رہو، حتیٰ کہ انہوں نے 2 یا 3 میل کا سفر طے کیا۔ پھر سواری سے اترے، پھر انہوں نے نماز پڑھی، پھر کہا میں نے اسی طرح دیکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی جانا ہوتا تو آپ اسی طرح کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی جانا ہوتا تو آپ مغرب کی اقامت کہلواتے، پھر اس کی 3 رکعت نماز پڑھتے، پھر سلام پھیر دیتے، پھر تھوڑی دیر ٹھہرتے، حتیٰ کہ عشاء کی اقامت کہلواتے، پھر اس کی 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر سلام پھیر دیتے، اور عشاء کے بعد نفل نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ آدھی رات کو اٹھتے تھے۔ تو آپ تھوڑا غور کریں کہ حضرت عبداللہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو جلدی کرنا ہوتا تو آپ مغرب کی اقامت کہلواتے، اس کی 3 رکعت پڑھتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سفر کے دوران بھی آپ 3 رکعت ہی نماز ادا کیا کرتے تھے، پھر آپ سلام پھیر دیتے، پھر تھوڑی دیر ٹھہرتے، حتیٰ کہ عشاء کی اقامت کہلواتے۔ یہ تھوڑی دیر ٹھہرنا عشاء کے وقت کے دخول کے لیے ہے۔ پھر آپ اس کی اقامت کہلواتے، پھر اس کی 2 رکعت نماز پڑھتے، اور پھر سلام پھیر دیتے، اور عشاء کے بعد نفل نہیں پڑھتے تھے۔
تو دوران سفر آپ کے نفل کا ترک بھی ثابت ہے، حتیٰ کہ آدھی رات کو پھر آپ اٹھتے اور اس وقت پھر آپ تہجد وغیرہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ احناف کے نزدیک حکم یہی ہے کہ یہ جمع سوری تھی، جمع حقیقی نہیں۔